إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ فاض خیرہ وعم فضلہ وعلا امرہ وجل جلالہ واستقر سلطانہ. نحمدہ حمدا لا ينتہی مدا ونشکرہ شکرا لا ينقضی عدا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی خیر و بھلائی کا فیض جاری ہے، اس کا فضل و کرم عام ہے، اس کا حکم برتر ہے، اس کی عظمت بڑی ہے اور اس کی سلطنت اور غلبہ ثابت ہو چکا ہے. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ایسی حمد جو طوالت میں ختم نہیں ہو سکتی، جو طوالت میں ختم نہیں ہو سکتی، جو ایسا شکر جو شمار کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا. پچھلے ہفتے ہم نے آغاز کیا تھا سورۃ القصص کا. ہم انہی آیات کی تلاوت دوبارہ سنتے ہیں تاکہ وہاں سے قصے کو آگے لے چلیں. طاسیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طاسیم میم، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی. ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا. ان میں سے ہر ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا. وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو فساد فی الارض کا مجرم بتایا گیا ہے. فرعون کا فساد یہ تھا کہ اس نے مصر کی 2 قوموں میں امتیاز برقرار رکھا ہوا تھا. قبطی قوم جو اس کی اپنی قوم تھی، اس کو اس نے ہر قسم کے مواقع دیے
اور بنی اسرائیل کو نہ صرف یہ کہ مواقع سے محروم کیا بلکہ ان کے نومولود لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ آہستہ آہستہ ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے۔ فرعون کا یہ عمل فطرت کے نظام میں مداخلت تھا۔ تو اللہ کے قانون میں نظام فطرت سے مطابقت کا نام اصلاح ہے اور نظام فطرت میں مداخلت کا نام فساد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا میں ہی فرعون کی سرکشی، اس کا طریقہ زندگی اور اس کا جو عملی رویہ تھا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کا حال بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج ہم آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، اور ہم انہیں امام بنائیں اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ بظاہر دیکھنے میں بالکل انہونی بات تھی کہ فرعون جیسے سرکش انسان کی غلامی سے نجات ملنا، اور پھر وہ فرعون جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ایک طاقت فرعون کی تھی اور ایک طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ کی طاقت فرعون کی طاقت سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی ہے، نو کمپیریزن۔ تو فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے بنی اسرائیلیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے، اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ بنی اسرائیل کسی بھی طرح ابھرنے نہ پائیں، طاقتور نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہ ہم ان مظلوموں پر احسان کریں اور انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور ظالموں کو مٹا کر مظلوموں کو وراثت اور خلافت عطا کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ کس طرح عملی شکل اختیار کرتا ہے؟ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ وَنُرِيدُ، نُرِيدُ میں نون عظمت کا نون ہے، رائلٹی کا، یعنی ہمارا ارادہ تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ، ان نمنا کہ ہم احسان کریں، نمنا، اور من یا احسان وہ عطیہ ہے جو کسی عوض کے بغیر دیا جائے، کسی معاوضے میں نہ دیا جائے یا کسی کے حق سے زیادہ دیا جائے اس کو۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون سے نجات کی نعمت اور دوسری نعمتیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل و کرم تھا۔ اور استضعفوا، ان لوگوں پر احسان کریں جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ضعیف خیال کیے جاتے تھے۔ یعنی ایک طرف تو فرعون نے لوگوں کو ذلیل ٹھہرانے کی ٹھانی ہوئی تھی، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کمزور لوگوں کی مدد فرمائے۔ ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد فرمائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی فریاد سے ڈرنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم اگرچہ کافر بھی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بچو، یعنی ظلم کسی پر بھی نہ کیا جائے، اگرچہ وہ گناہگار ہی ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے،
یعنی جو وہ غلط کام کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار تو وہ خود ہے، لیکن تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ظلم کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے، یعنی اوپر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں، یعنی تمہاری مدد ضرور ہوگی۔ تو اس لیے ہر ظالم کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ ظلم کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتا، وہ بہرحال اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو امام بنائیں اور ہم ان کو وارث بنا دیں۔ اس کو بند کر دیں کیونکہ اس کا شور میرے کانوں میں آ رہا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے سپارے پر دیکھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم انہیں امام بنا، ائمہ کس کی جمع ہے؟ امام کی، یعنی لیڈرز، اور ہم ان کو وارث بنا دیں، وارثین کی جمع ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مستضعفین کی مدد کے لیے صرف ان سے ظلم ہی کو دور نہیں کرتا بلکہ انہیں مزید انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر دو طرح کے انعامات تھے، پہلی نعمت امامت کی اور دوسری نعمت وراثت کی۔ اور ائمہ پیشوا، رہنما، جس کی اقتداء کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، یعنی ان کو نیکی کا امام بنا دیا کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ ہم انہیں حکمران بنا دیں، ان کو بادشاہت عطا کریں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنائے، اور عام معنوں میں بھی یعنی لیڈرشپ کا رول دیں اب ان کو، کہ لوگ ان کو فالو کریں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں نا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ ان میں نبی بنائیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اول موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخر عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنانے کی پیشن گوئی فرمائی، اور پیچھے سورۃ السجدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو امامت حاصل کرنے کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، جلد بازی نہیں، غلط طریقے نہیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ وارث یعنی مالک، نعمتوں کا وارث، بابرکت زمین کے وارث، یعنی فلسطین کے، یعنی یہ جگہ ہم ان کو دے دیں، اور جب وہ ایمان لائیں گے اور اصلاح کریں گے تو وہی اس کے وارث ہوں گے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی پوری زمین کا نہیں بلکہ بابرکت زمین کے ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک۔ اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ فرعونیوں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا وارث بنا دیں، ان کے باغات، کھیتوں، چشموں اور نعمتوں کا وارث، یعنی وہ نعمتیں جس میں پہلے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ سورۃ دخان میں آتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین، کتنے ہی باغات اور چشمے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عمدہ مقام بھی، اور نعمت اور آسائش کے سامان بھی جن میں وہ عیش و عشرت کر رہے تھے،
اسی طرح کیا ہم نے، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا. اسی طرح سورۃ شعراء میں آتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل. تو ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے نکال دیا، یعنی فرعونیوں کو، اور خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے. اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، یعنی ان تمام چیزوں کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کی نعمتیں نازل فرمائیں. اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ. اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب وعدہ لیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. تو یہ ساری نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھی. تو بہرحال ان سب باتوں کو کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے اختیار دے، اور جس کو چاہے بے اختیار کر دے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور تاریخ کا یہ واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، جو بالکل نبأ بالحق ہے، بالکل سچی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کمزور لوگوں کو امام بنا دے اور سرکش قوم کا وارث بنا دے. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور جبار لوگوں کو سزا دیتے ہیں، لیکن ضرورت ہے صبر کی، ظلم پر صبر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ مسلمان جو مظلوم حالت میں فوت ہو جائیں وہ اس آیت میں کیسے شمار ہوں گے، یعنی وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. یعنی کچھ ایسے کمزور لوگ جو قتل کر دیے گئے، جو حق پر تھے، جن کے ساتھ بہت سا ظلم ہوا اور جو بچے نہیں، ان کو تو ظلم کا انجام دنیا میں نظر نہیں آیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عاقبت صرف جسم رکھنے والے انسان کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ معنوی عاقبت بھی ہوتی ہے. یعنی کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو حق بات کہنے کی وجہ سے، حق کی خاطر جدوجہد کرنے کی وجہ سے قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے جسم مر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کیسی قدردانی کرتا ہے، ان کو اس کے بدلے میں کیا عطا کرتا ہے؟ جنت بھی عطا کرتا ہے، اور بعد ایسی قربانیوں کو یاد رکھا جاتا ہے اور بعد والوں میں ان کا نام بلند کیا جاتا ہے، ان کی شان بلند کی جاتی ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو جن لوگوں نے بھی ہجرت کی تھی وہ سارے پاکستان تو نہیں پہنچے تھے. کیا خیال ہے؟ کتنے بے شمار ان گنت لوگ راستے میں مار دیے گئے تھے. انہوں نے تو نہ پاکستان دیکھا اور نہ ہی وہ کامیابی کا منظر دیکھا کہ انہیں کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک مل گیا ہے. لیکن ہر موقع پر ان کی قربانیاں یاد کی جاتی، بلکہ ان کو کریڈٹ زیادہ جاتا ہے، اور آگے کا انجام تو ہے ہی اچھا. یعنی اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو جد و جہد کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آپ نے جو پودا لگایا ہے اس کا پھل آپ خود توڑ کے کھا لیں. اصل کیا ہے کہ جو کوشش آپ نے کی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں، اس کا آئندہ نسلوں میں نتیجہ کیا نکلا ہے، اور آپ کی اس محنت سے دوسرے لوگوں نے کیا سبق سیکھا ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے مثلا، تو اس کی کیا جان رائے گاں جاتی ہے؟ ہرگز میں نہیں. اس کو تو موت ہی نہیں آتی، اس کو تو ایک اور زندگی مل جاتی ہے.
اور پھر عام انسانوں کی بنسبت اس کی شان، اس کا درجہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ کو ان کی جیل میں وفات ہو گئی تھی، لیکن کوئی دینی حلقہ، کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ان کے اقوال درج نہ ہوں۔ کتنے ہی بے شمار لوگ ان کے فتووں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ کتنا عرصہ قلعے کی جیل میں قید رہے اور پھر وہ وہیں پر ہی فوت ہو گئے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے جس سے کوئی انجام اچھا نہیں ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ جیل میں رہ کے انہوں نے کیا کیا؟ 80 دفعہ قرآن ختم کیا، اور اسی طرح کوئی اور بھی امت کے ایسے ایسے علماء ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب دین کے لیے کوئی کام کیا تو انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی زندگیوں سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یا آپ کی عزت پہ کوئی باتیں نہ بنائے، آپ پہ کوئی تنقید نہ کرے، یا آپ کو جان ہی ختم کر دے۔ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے دوسروں کو کیسے انسپائر کیا ہے، دوسروں نے آپ سے کیا سبق لیا ہے۔ بعض لوگ بہت کم عمری میں فوت ہو جاتے، امام نبوی بھی 40+ تھے، فوت ہو گئے بہت کم عمری میں، یعنی ایک طرح سے جوانی کی عمر تھی، لیکن آج آپ دیکھیں ان کی کتاب ریاض الصالحین کہاں نہیں پڑھائی جاتی، کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ دنیا میں کتنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، یہ نہیں ہے اصل میں دیکھنے کی چیز۔ دیکھنے کی بات یہ کہ آپ اپنے مقصد سے کتنا وابستہ ہیں اور اپنے مقصد کے لیے کتنا کام کر، آپ کی زندگی کتنی بامقصد ہے اور اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر امت کی تاریخ پڑھیں تو بے شمار آپ کو مثالیں مل جائیں گی، تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ وارث بن گئے نا، ان کے وارث نجعلہم الوارثین، تو ابن تیمیہ کے وارث کون بن گئے؟ ان کی اپنی تو شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی تو اپنی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، تو کون وارث بنا پھر ان؟ جتنے لوگ آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم سب ان کے وارث بن گئے۔ اور پھر نجعلہم ائمۃ میں ان کی بات کہاں پوری ہوئی؟ یعنی کہ نہیں، امام ابن تیمیہ ہو یا اور، ان کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے امام کا لفظ، یعنی اللہ نے ان کو امام بھی بنا دیا۔ کہاں فوت ہوئے یہ میٹر نہیں کرتا، کس طریقے سے فوت ہوئے یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ مرنے کے بعد بھی آپ کے کاموں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ زندگی میں آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، مرنے کے ساتھ آپ کی بساط لپیٹی گئی، بس قصہ پاک ہوا، ختم ہو گئی بات، کہانی ختم ہوئی، کہانی بس نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھتے ہیں اور کن الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، یہ میٹر کر۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے کوئی ریاکاری شروع کر دیں، اور نہیں، یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر آپ سچ پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ حق کے لیے جان تک دے سکتے ہیں، تو چاہے آپ کی جان چلی جائے، اللہ آپ کو آپ کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آخر میں تو اللہ نے ان کو امامت دی، اور پھر ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امامت باقی رکھی، صرف ان میں نہیں، صرف انہیں امام نہیں بنایا، ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام ہو، پھر ان کی آگے آپ دیکھیں لیگیسی کیا تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بامقصد زندگی بسر کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے،
اپنے آپ کو اور اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات کی بہت ٹینشن اور فکر نہیں لینی چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمارے کیا انجام ہوگا، پتہ نہیں ہماری بےزتی نہ ہو جائے، پتہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں. لوگ ہمارے خدا ہیں. لوگ آج ایک بات کہتے ہیں، کل دوسری بات کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک صحیح مقصد کے لیے صرف اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی کوشش ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ دکھاوے کا کام کر رہے ہیں اور چالاکیوں سے ہوشیار بن کے اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھتا. ایسے لوگ زندہ نہیں رہتے. اور پھر اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ضعیف اور مظلوم امت کی مدد کرتا ہے، یعنی افراد کی بھی اور امت کی بھی. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضعیف اور مظلوم امت بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور ان کو زمین میں تمکین عطا کی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی امت کمزور ہوتی ہے اگر اس کے اندر کچھ بھی ایمان ہو اور اللہ پر توکل ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضرور مدد کرتا ہے. تو اس میں کمزور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کی ایک عام سنت ہے، کیونکہ ان الفاظ میں عموم ہے. یعنی جو قصے میں باتیں ہیں نا، یعنی صرف وہ مظلوم نہیں بلکہ اور مظلوم بھی اس میں شامل ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، فی ای مکان و فی ای زمان، ہر مکان اور ہر زمان. پھر اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو پھر رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ہم دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے وسائل کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنی طاقت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے افرادی قوت کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان دنیاوی اعتبار سے بھی نعمتیں پاتا ہے. یعنی انسان جائیدادوں اور مالوں کا وارث بنتا ہے. یعنی یہاں پر کس طرح فرعون یعنی فرعونیوں کی جو بھی نعمتیں تھیں اور جو وہ چھوڑ گئے اس کے وارث بنی اسرائیل بن گئے. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں آسیہ. استاذہ جی یہ خیال آ رہا تھا کہ کتنے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے اس چیز میں کہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ لفظ نجعلہم و نجعلہم، ایک تو یہ کہ دونوں جگہ نجعلہم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رائلٹی کا احساس ہے، اور ہم ساتھ لگا دیا کہ وہ جو کمزور ترین بھی سمجھے جاتے ہیں انہی کو یعنی فوکس کیا گیا. 2 دفعہ ہم آئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت پاورفل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ڈونٹ لوز ہوپ، کہ وہ بہت خاص لوگ ہیں، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنبھال لینا ہے. ہم سب اس وقت یہ تفسیر پڑھتے ہوئے سبحان اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں ہم آج آ کے بیٹھے ہیں اور جو کچھ اپنے ارد گرد سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم اسی کو ریلیٹ کیے جا رہے ہیں مسلسل کہ سبحان اللہ کہ جن اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی کمزوری حالت کی یہ اس وقت سب کے دل تڑپ رہے ہیں بے بسی پر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا زبردست وعدہ ہے. اور قرآن کتنی سچی کتاب ہے نا. یہ آیتیں ہم 1 ہفتہ پہلے پڑھ سکتے تھے، ہم 1 مہینہ پہلے پڑھ سکتے تھے. ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا کرتے ہیں اگر ہم اس قرآن سے واقعی فائدہ اٹھائیں. نیکسٹ آئے اچھا آپ کچھ یہ بات ایک اور یہ خیالات ہوتا ہے نجعلہم جو ہے نا ہم بنائیں انہیں، تو یعنی جنہیں ذبح کیا گیا جن کے بیٹوں کو ان کو نہیں لیکن ان کی نسل، دس از آل ون کنٹینیوٹی. تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بحیثیت فرد ہم صرف ایک فرد ہیں لیکن اوور آل جو بینیفٹ ہے وہ اوور آل مسلمان مومن ایز اے امہ. اسی لیے آئی واز ریلیٹنگ کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم کیوں کہتے ہیں، وہ جو پلورل کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، سب کے ساتھ ہم ایک بگر اینٹی ہیں.
سادہ جی جہاں ہمارے دین کی بہت ساری امتیازی خصوصیات ہیں، وہاں یہ بھی ایک بہت بڑی امتیازی خصوصیت ہے کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے. ورنہ ہم دوسرے ادیان میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم تو ختم ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں بچے گا. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بس آپ دنیا سے گئے اور یور چیپٹر از کلوزڈ. لیکن ہمارے دین میں ہر لمحے ہمیں امید دلائی جاتی ہے اور خوشخبری دی جاتی ہے. الحمدللہ. استاذہ جی بھی جیسے آپ نے فرمایا نا امام ابن تیمیہ کی مثال دی آپ نے کہ ان کی اولاد بھی نہیں تھی پھر بھی ماشاءاللہ ہم ان کے وارث ہیں. رائٹ، ہم وارث کیسے بنے؟ جب ہم نے ان کی چیزوں کو پڑھا، اس پہ عمل کیا اور اس کو جانا. تو ابھی کیا ہو رہا ہے، میرے ایک دم ذہن میں آیا کہ ہمارے بس فور فادرز میں کوئی اگر نیک بندہ تھا تو ہمیں لگتا ہے کہ بس وہ کافی ہے، ہم تو اس کے وارث ہیں، جسٹ بائی برتھ اس کی جنریشنز میں سے ہیں. لیکن اصل وارث تو پھر جب ہی ہوئے نا جب ہم ان چیزوں کو کنٹینیو لے کے چلیں، ان کی لیگیسی کو ہم اس کو ریوائیو کریں، اس پہ عمل کریں، اس کو جانیں. اب دو چیزیں اور سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اس زندگی میں اپنے حصے کا کام کرتے جانا چاہیے نتائج سے بے پرواہ ہو کے. بے پرواہ کا مطلب اس سینس میں کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو میری ایفرٹ کا کیا فائدہ، تو مجھے یہ تو چھوٹی سی ایفرٹ ہے اور اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کوئی دنیا نہیں بدل جانے والی، مجھے کیا حاصل ہوگا، مجھے کیا ملے. ان باتوں سے اوپر اٹھ کے جو کرنے کا کام ہے بغیر کوئی وقت ضائع کیے کرتے چلے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزل سے روشناس کر دے گا. اور منزل بعض اوقات وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں، منزل اس سے بھی بہترین ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ کی جنریشنز کے اندر اپنی وراثت کیا چھوڑ رہے ہیں. چاہے ہم یعنی کہ نسبی اعتبار سے دیکھیں یا پھر علمی اعتبار سے دیکھیں کہ ہم یہ سب ورثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے چلے ہیں یہ ہم آگے کس طرح منتقل کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر جب انسان یہ سوچ لیتا نا تو پھر اس کو یہ فکر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اب جیسے کووڈ میں کلاسز ہو رہی تھیں تو کبھی اجازت ہوتی تھی صرف 5 لوگوں کی، لیکن ایک دن بھی میں نے یہ سوچ کے نہیں پڑھایا کہ یہ 5 لوگوں کو پڑھا کے وقت ضائع کر رہی ہوں تو بہتر ہے میں بھی ذرا آرام کر لوں، صحت بھی کچھ بہت اچھی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت کے ساتھ. نہیں، مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں یہ آج کے لیے نہیں صرف پڑھا رہی، یہ اللہ نے چاہا تو آگے لوگوں کے لیے فائدے کا ہوگا. میں آج کے وقت کو استعمال کروں، میں اپنے اس وقت کو غنیمت جانوں جو اللہ نے اس وقت مجھے دیا. کل کا تو کسی کو نہیں پتا کہ ہم کہاں ہوتے ہیں. تو اس سے انسان کی کبھی ہمت اور حوصلہ نہیں ٹوٹتا پھر، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتے ہیں میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں، مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، مجھے کرتے جانا ہے جو مجھے کرنا ہے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دے انسان. جی میں بس یہ سوچی تھی آپ جو کہہ رہے تھے اس پہ یہ آتا ہے کہ آیت بھی ہے نا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی ہمارے ذمہ کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ یعنی کامیابی اور جب عطا کرنا ہے اس کی ٹائم لائن. اور اس کو پتا ہے کہ کب کس کو کیا اقتدار اور اختیار دینا ہے، کب کون کس چیز کا اہل ہے، کب کون تیار ہے اس بار امانت کو اٹھانے کا. یہ بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات ہم اس کامیابی کے اہل بھی نہیں ہوتے یا اس نعمت کے اہل نہیں ہوتے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہوتا کہ ہمیں وہ چیز دے دی جائے. اب مثال کے طور پر مائیں اپنے بچیوں کی شادی کے لیے گولڈ ان کے لیے بچپن سے ہی الگ کر کے رکھ دیتی، بہت نارمل سی چیز ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے، ان کو دے کیوں نہیں دیتے؟ ابھی پکڑا دیں ان کے ہاتھ میں، کیوں نہیں پکڑاتے؟ ایک ایک پوٹلی دے دیں سارے بچوں کو، لے جاؤ. ابھی وہ اس قابل نہیں، they are not mature enough. تو جب کسی نااہل شخص کو، ناقابل شخص کو کوئی نعمت دے دی جاتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، وہ کر نہیں سکتا، وہ اس کی قیمت نہیں پہچانتا، وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت یا تو چھین لیتا ہے یا دیتا ہی نہیں ہے. آیت 6
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اور ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے. یعنی ہم چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر، وجنودہما، یہ بھی قابل غور بات ہے، ان دونوں کے لشکروں نے جس خطرے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا کہ کہیں ان کی تعداد اور قوت بڑھ نہ جائے کہ وہ ہماری حکومت پہ قابض ہو جائیں، تو ان کے اس اندیشے کو حقیقت کر کے دکھائیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے اور وہی ہو کے رہتا ہے، کیونکہ قدرت اور طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اس لیے خوف کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ بہت زیادہ ہموم اور افکار اور اندیشوں میں پڑھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، نمکن، ہم ان کو اقتدار بخشیں. تمکین کہتے ہیں کسی کو ایسی جگہ دینا جس میں وہ جماؤ حاصل کر سکے، اس کے قدم جم جائے وہاں. اور یہاں حکومت اور اقتدار دینے کے معنوں میں ہے، اور یہ بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے، کسی کو کسی پر مسلط کرنے کے معنی میں، کمزوری کے بعد قوت حاصل کرنے کے لیے اور ذلت کے بعد عزت حاصل کرنے کے لیے. یعنی ذلت کے بعد عزت دینے کے لیے نمکنہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نہیں آتا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یعنی کمزوری کے بعد کس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں بادشاہت اور اقتدار عطا کر دیا. سمجھ آئی لفظ کی؟ یہ لفظ سمجھنا یعنی ضروری ہے، کیونکہ ویسے تو مکن تمکین یہ مکان سے ہے، یعنی کسی کو مکان دینا، یہ لفظی معنی بنتا ہے. لیکن مکان دینا نہیں، مکان بھی کسی کو کیا دیتا ہے؟ آپ کو کوئی مکان مل جائے، آپ کو گھر بنانے کی جگہ مل جاتی ہے، نہیں آپ کے بس اب آپ وہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس گھر کے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے قدم جم گئے، وہاں آپ کو ٹھکانہ مل گیا. تو یہاں صرف کسی کو مکان دینا مانا نہیں کہ ہم ان کو، بنی اسرائیل ہوم لیس تھے تو ان کو گھر بنا کے دے دیں، یہ مانا نہیں ہے. یہاں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اقتدار بخشیں، قوت بخشیں. یہ ہمیشہ پازیٹیو اس میں آتا ہے. جی ہاں، پازیٹیو میں آتا ہے. یعنی تسلط میں نہیں آتا. میں وہاں کنفیوز ہوں. ہاں، تسلط کا مطلب اقتدار یہاں مراد ہے. تسلط نیگیٹو نہیں ہے، تسلط اقتدار کے معنی میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ سچا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا، یعنی اور نصیحتوں کے بعد یہ بات بھی لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی ہم ان کو اقتدار بخشیں گے. تو اللہ نے اس وعدے کو ثابت کرتے ہوئے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے، یعنی تائید ہوتی ہے اس بات کی. یہ ٹھکانہ اور تمکین ان کو زمین میں کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے 4 شرطیں پوری کی: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. جب یہ 4 چیزیں ان کے اندر آ گئی تو اللہ نے ان سے وعدہ پورا کر لیا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، یعنی ان کو تو اقتدار دیا، اور ان کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. نُرِيَ ہم دکھا دیں، رعا سے. فرعون تو فرعون ہے، وحامان فرعون کا وزیر تھا، اور اس نے فرعون کے لیے یہ بات مزین کر دی تھی کہ وہ ایسا محل بنا سکتا ہے جس کے اونچائی پہ وہ چڑھ کے تو خدا کو دیکھ سکتا ہے. تو وزیر تعمیرات تھا. وجنودہما، جنود یہاں پر مددگار لشکر، یعنی جو بھی صاحب اقتدار ہوتا ہے انسانوں میں سے،
وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کو اپنی مدد کے لیے لشکر چاہیے ہوتے ہیں، فالوورز چاہیے ہوتے ہیں، مددگار چاہیے ہوتے ہیں. تو یہاں اس سینس میں کہ جو ان کے فالوورز تھے، ٹھیک. ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے. حذر ہوتا ہے بچاؤ اختیار کرنا، خذوا حذرکم قرآن میں آتا ہے، یعنی نقصان سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. تو مراد اس سے یہ کہ جس چیز کا وہ اندیشہ کرتے تھے کہ ایک بچہ ان کی بادشاہت لے جائے گا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کی تباہی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ہاتھوں سے ہوگی، تو وہ اس سے اتنے خوف زدہ تھے کہ وہ اس سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ ہو نہ جائے، اور اللہ نے وہی ان کو دکھا دیا. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کی ہلاکت کیسے دکھائی، کیونکہ وہ سب ہلاک ہو گئے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہلاک ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا. سورۃ یونس میں آتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنود بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، وہ سارے آ گئے، اب وہ اس کے سامنے ڈوب رہے ہیں جو بھی اندر آئے، ٹھیک ہے، نظر آ گیا ان کو، اور پھر آخر میں خود بھی ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لے آتا ہوں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں. اب دوسرا یہ ہے کہ اس حصی شکست اور زوال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مانوی شکست سے بھی دوچار کیا تھا، اور وہ کب؟ جادوگروں کے مقابلے میں. عزت تو ان کی اسی وقت خاک میں مل گئی تھی کہ جن جادوگروں پہ ان کو بہت مان تھا وہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، اور موسیٰ کا ایک عصا سب کو نگل گیا. وہ ایک لاٹھی جو تھی وہ اژدہے میں بدل گئی جس نے سب چیزوں کو کھا لیا. وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ فرعون نے ہمیں اس جادو پر مجبور کیا تھا. اور اس کے بعد اصل شکست یا بڑی شکست سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ وہ سب سمندر میں ڈوب گئے. تو اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنو اسرائیل کے صبر کرنے کی وجہ سے تیرے رب کی بھلائی والی بات ان پہ پوری ہو گئی. جو اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا تھا وہ ان کے ساتھ پورا کر دیا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین میں تمکین کا ملنا اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے. یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری قابلیت ہے. زمین میں اقتدار اللہ کا انعام ہے جس کو چاہے دے. اور تمکین سے مراد صرف حکمرانی ملنا ہی نہیں ہوتا، یعنی صرف انسان لوگوں کا حاکم بن جائے اور ان پہ حکم چلاتا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی حیثیت ہے، یا مومنوں کے پاس، اہل ایمان کے پاس جو علم ہے، جو دین ہے، اس کا ایک دلیل کے ساتھ بھی غلبہ اور حجت رہے. یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں، رات میں بچوں کے ساتھ، فرائیڈے کے نائٹ ہم چھوٹا سا گھر کے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں بات کر رہی تھی کہ یہ اس آیت پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، ہم شروع کیا ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کرو، کچھ کھانے بناؤ، لکیریں بناؤ. سب سے پہلے لکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، پھر لکھو شیطان، پھر لکھو بت، پھر لکھو بادشاہ، پھر یعنی مختلف لکھو. اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا کیا بنایا، وہ سارا لکھ لو یہاں. کیوں عبادت کو الذی خلقکم والذین من قبلکم، پھر جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم. اچھا پھر میں نے کہا اچھا شیطان کا لکھو، شیطان نے کیا کیا بنایا؟ نتھنگ. میں نے کہا اچھا وہ جو اسٹیچوز بناتے ہیں، اسٹیچوز نے کیا کیا بنایا؟ نتھنگ. پھر فلاں نے کیا بنایا؟ یعنی دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ جو اس نے کیا کیا بنایا؟ نتھنگ. تو پھر عبادت کس کی کریں؟ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ جس نے سب کچھ بنایا. تو مطلب اصل مقصد تو یہ کانسیپٹ راسخ کرنا تھا نا کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کیوں نمازیں پڑھیں، ہر وقت نماز پڑھیں، ہر وقت یہ کریں، یہ کرو، یہ نہ کرو. وائی ناٹ؟ کیوں؟ وائی کیوں؟ تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے ہم پر انعامات اور احسانات ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کسی اور کی بات نہیں ماننی، اسی کی ماننی ہے. اور عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ تو خیر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی رہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل اقتدار، اصل اختیار، اصل حکم اللہ کا ہے، اور وہ جس کو چاہے نوازے. اس نے اگر ہمیں یہ دین دیا ہے نا، یہ کتاب دی ہے، یہ دلائل دیے ہیں، یہ بینات دی ہیں، یہ احکامات دیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا غلبے کا ذریعہ ہے مسلمانوں کا باقی تمام ادیان پر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ چیز کسی کے پاس بھی نہیں، یہ دلائل کسی کے پاس بھی نہیں. اگر آپ کسی بت پرست سے پوچھیں کہ وہ بت کی عبادت کیوں کرتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ میرے آبا و اجداد یہ کرتے تھے اور میں اس کے دین پر ہوں. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا، تو کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں. تو اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، عظمت ہے، حکمت ہے، اس کا ہمیں پورا یقین ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہم چیزوں کو دنیا کے پرسپیکٹو میں دیکھتے رہتے ہیں اور اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پھر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال دوں گی کہ ان کو تو جیل میں بند کر دیا گیا، تو اب کوئی نہیں کہے گا کہ ان کو اقتدار ملا یا تمکین ملی. ان کو کیا تمکین کا مطلب ان کے قدم کیسے جمے. اب دیکھیے کہ اس وقت کے حکمرانوں کا نام کچھ یاد ہے آپ کو جنہوں نے ان کو جیل بھیجا تھا؟ نہیں. کہاں گئے سارے؟ حالانکہ وہ طاقتور تھے، ٹھیک ہے نا، طاقتور تھے، با اختیار تھے، وہ سارے کے سارے پیچھے چلے گئے. لیکن امام ابن تیمیہ کا نام زندہ رہا اور ان کی باتیں اب تک معتبر قرار پاتی ہیں، اور ان کے دشمنوں کے جو قرار اور قول اور احکامات تھے وہ سارے کہاں گئے؟ ہوا میں اڑ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی مخلوق میں محبوب بنا دیتا ہے، تو کام وہ کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اسے دوست رکھو. تو جبریل علیہ السلام اس کو دوست رکھتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو. چنانچہ تمام اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کو قبولیت اور احترام دیا جاتا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں. یہ ہے کسی کو زمین میں تمکین ملنا، اس کو تمکین کہیں گے. تمکین سے مراد صرف حکومت ملنا نہیں ہے، بلکہ کسی کو قرار مل جانا. ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب تقدیر میں کوئی چیز طے ہو تو احتیاطی تدابیر فائدہ نہیں دیتی. جب تقدیر میں کوئی چیز طے ہو تو احتیاطی تدابیر فائدہ نہیں دیتی. اب فرعون اور اس کے لشکروں نے تو بڑی احتیاط کی، بہت تحفظ کیا، بڑے بڑے لشکر بنائے، اور لیکن ان کی تدبیریں کچھ بھی کام نہ آئیں. بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں، بہت کچھ کیا زمین میں.
ہاں بالکل کہ لشرذمۃ قلیل، ان کا یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، حقیر سمجھتے تھے بنی اسرائیل کو. لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ تو اصل طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لہذا اللہ کی مدد لیں. ہم صرف وسائل پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اسی کانٹیکس میں ہے تو بہت کانٹیکس سے ذرا دور ہو جاتی ہے بات، لیکن بعض اوقات خواتین کہتے ہیں کہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہم نے بہت احتیاط کی اور اب بس پتہ نہیں کہاں سے پریگننسی ہو گئی اور یہ انوانٹیڈ چائلڈ آ گیا اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ جس روح نے آنا ہے نا، جو تقدیر میں لکھی ہے نا، اس نے آ جانا ہے. اور اگر اللہ نے نہیں لکھا کسی کا آنا تو آپ لا نہیں سکتے. پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ارادوں کو پورا ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. نیکسٹ آیا. اب یہ ہوتا ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کو کیسے روبہ عمل لاتا ہے. آیت 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم خوف کھانا اور نہ غم کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف ہی لوٹا دینے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. یعنی مظلوم بنی اسرائیل پر احسان کی ابتدا یہاں سے ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گروہ کو نجات دلانا تھی. ان کی پیدائش انتہائی خوف کے حالات میں ہوئی جب اسرائیلی بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. جب ام موسیٰ نے ان کو جنم دیا اور ان کو ڈر لاحق ہوا کہ فرعونی آ کر بچے کو مار ڈالیں گے جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ ابھی اطمینان سے دودھ پلاتی رہو، جب ڈر محسوس ہو کہ ان کی حقیقت کھل جائے گی تو ان کو ایک صندوق میں ڈال دینا اور اس صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دینا. اور اس خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے کہ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گی، اس کا خوف نہیں کرنا اور ان کی جدائی کا غم نہیں کرنا، کیونکہ ہم تمہارا بیٹا تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے. کیا خوشخبری. اس آیت میں آپ دیکھیے دو باتوں کا حکم ہے، ان ارضعیہ فالقیہ. ٹھیک ہے، دو باتوں سے منع کیا گیا ہے، ولا تخافی ولا تحزنی، اور دو باتوں کی خوشخبری ہے، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. قرآن کی خوبصورتی، کتنا بیلنس ہے نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. وحی کہتے ہیں خفیہ سری اشارے کو، یعنی ان کے دل میں ڈالا، جو خفیہ طریقے سے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. یا تو یہ جیتے جاگتے تھا یا پھر یہ خواب میں کچھ دکھایا گیا تھا، واللہ عالم. تو یہ عام وحی ہے، لیکن ایک شرعی وحی ہوتی ہے. یہ وحی الہام ہے، اور ایک شرعی وحی ہوتی ہے جو نبوت اور رسالت کی ہوتی ہے، وہ عام انسانوں کو نہیں ہوتی. اور وحی الہام کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں کوئی خیال ڈال دیتے ہیں. کوئی ویژن بھی اسی سے ہے نا، اس کو کوئی وہ چیز نظر آنے لگتی جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. آپ کی نگاہ میں وہ چیزیں آنے لگتی ہیں، آپ کی سماعت میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی عقل میں، آپ کے مشاہدے میں، آپ کے، یعنی وہ سب
جو روشنی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ آپ کو وہ سجھا دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں سوچتا. ایک ہی سچویشن ہوتی ہے, ایک شخص اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے پینک کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کون ہے جس نے اس کو سکینت عطا کی ہوئی ہے, اور اسی کو کیوں چنا اپنی سکینت کے لیے؟ تو یہ اللہ کے کام ہے نا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے. تو یہاں نبوت کی وہی مراد نہیں ہے, کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں تھی. سورۃ یوسف میں آتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. کیونکہ علماء میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم تھیں نبیہ تھیں, کیونکہ ان کے پاس حضرت جبریل آئے تھے, اور اسی طرح ام موسیٰ کو بھی وحی کی گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ فرشتے تو اوروں کے پاس بھی آتے ہیں. مثلا عمران بن حسین کو فرشتے, اگر بخاری پڑھی ہے اور حدیث پڑھی تو کیا کیا کرتے تھے؟ سلام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر جب انہوں نے وہ داغ لگوایا, نہیں پچھنے نہیں داغ لگوایا, تو وہ بند ہو گیا. پھر انہوں نے چھوڑ دیے تو پھر دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اسی طرح وہ جو کوڑی اور نابینا اور اندھے والا, وہ نابینا اور وہ جو برس والا تھا, اس کو ان کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا. اسی طرح ایک شخص جو بستی کسی میں جا رہا تھا تو اپنے کسی بھائی سے ملنے, تو اس کو خوشخبری دینے کے لیے بھی فرشتہ آیا تھا. تو فرشتے کئی لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس فرشتہ آ جائے اس کو وہ نبی بن گیا. وہ نبی نہیں تھی, یہ بات یاد رکھیے. کیونکہ بعض لوگ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں, عورتیں بھی نبی بنی ہیں, نہیں, یہ نبوت ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اور اللہ نے بڑا احسان کیا عورت پر کہ وہ اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی. تو یہاں وہی سے مراد الہام یا خواب ہے. اللہ نے مکھی کو بھی الہام کیا ہوا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے. اچھا, اس وحی میں یا جو الہام میں کیا کہا گیا تھا؟ ان ارضعیہ, کہ اس کو دودھ پلاؤ. ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو خاص حکم کیوں دیا؟ تاکہ بچے کی طاقت میں اضافہ ہو, اور ہر ماں کو ہی پلانا چاہیے. یعنی یہاں اگرچہ خاص کانٹیکس میں باتیں ہو رہی ہیں, لیکن تعبیل عام کیا ہے کہ تاکید کی جا رہی, بچے کو دودھ پلاتی رہ. ہر ماں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلائے, اس سے اس کو محروم نہ کرے, تاکہ بچے کی طاقت بڑھے, اس کی امیونٹی بڑھے, اس کی ابتدائی غذائی ضروریات پوری ہوں. کیونکہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز بچے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, دنیا کا کوئی دودھ, کوئی کھانا, کچھ بھی. اور پھر یہ ہے کہ جب تھوڑا طاقتور ہو جائے گا, تھوڑی جان پکڑ جائے گا, تو پھر آخری مرتبہ دودھ پلا کر دریا میں ڈالنے کا ارادہ کر لینا, اور دودھ یعنی دوبارہ تمہارے پاس آنے تک کا وقفہ اس میں صبر کر لینا. اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی وجہ تھی کہ بچہ ماں کے دودھ کا عادی ہو جائے, وہ یہی دودھ پیے, کیونکہ آئندہ وہ کسی اور کا دودھ نہیں پینے والا تھا. جی, ماں کی پہچان ہو جاتی, ماں کی ایک خوشبو ہوتی ہے, کیونکہ ماں کا دودھ پینے سے بچے کا ماں کے ساتھ انس اور تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت انہوں نے پھر ایسا ہی کیا. اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا عرصہ دودھ پلایا. صحیح بات تو نہیں پتہ چلتی, بعض کہتے ہیں 3 ماہ, بعض کہتے ہیں 6 ماہ, بعض کہتے ہیں 1 سال. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس سے کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے. فَإِذَا خِفْتِ فَعَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, پھر جب اس کے بارے میں آپ کو خوف ہو تو آپ اس کو یم میں ڈال دیں.
یعنی فرعون کے حاشیہ برداروں، فرعون کے لشکروں سے خوف ہو جو بچے مار رہے تھے. تو پھر القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا. یم سے مراد، یم کہتے ہیں اصل میں کثیر پانی کو، بہت زیادہ پانی کو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یم نمکین پانی کو کہتے ہیں. اور بہرحال اس کا اطلاق میٹھے اور نمکین دونوں پانیوں پر ہوتا ہے. یہاں مراد نیل ہے، دریائے نیل، کیونکہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کو چھپانا مشکل تھا. کچھ عرصہ دودھ پلایا، پھر رات کے وقت لکڑی کے تابوت میں بند کر کے دریا میں بہا دیا. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. یاد کرو جب ہم نے تیری ماں کی طرف الہام کیا تھا جو الہام کیا جاتا ہے کہ اسے صندوق میں ڈال کر پھر اس کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اس کو ضرور ساحل پہ ڈال دے گا تاکہ اسے میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے. اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش کیا جائے. پھر فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، اس کے غرق ہونے سے مت ڈرنا اور اس کی جدائی پر غم نہ کرنا. پانی سے کوئی نقصان نہیں دے گا. اور پھر یہ نہ سوچنا کہ میں نے کیوں اپنا بچہ دریا کے سپرد کر دیا. خوف مستقبل کے خطرے کا ہوتا ہے اور غم گزشتہ نقصان کا ہوتا ہے. اصل میں خوف ایک نفسیاتی حالت ہوتی ہے جو انسان پہ طاری ہو جاتی ہے اور اس کے خیالات میں اضطراب اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے. اور غم ایک نفسیاتی رنجیدگی ہوتی ہے، ایک نفسیاتی حالت ہوتی ہے. یعنی جب انسان کوئی چیز کھو دیتا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے. تو مومنوں سے خوف اور غم دونوں کی نفی کی گئی ہے، اور خاص طور پر وفات کے وقت یہ خوشخبری آتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. نہ آگے کا خوف کرو نہ پیچھے دنیا چھوڑنے کا غم کرو، آگے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری. اللہم اجعلنا منہم. انا رادوہ الیک، بے شک ہم اسے تیری طرف واپس لانے والے ہیں. وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو رسولوں میں سے کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کو 2 خوشخبریاں بھی دے دی، یعنی طریق کام بھی بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کیا خوشخبریاں ہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ بچہ انہی کے پاس واپس آئے گا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، رسول بنے گا. اور یہ بہت بڑی خوشخبری تھی کہ جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں، ورنہ یہ ایک بڑا سخت امتحان تھا. کسی بھی ماں کے لیے اپنے بچے کو اس طرح پانی کی نظر کر دینا، یہ جانے بغیر کہ جائے گا کہاں، کیونکہ یہ تو نہیں بتایا گیا تھا نا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، وہ تو آگے پردہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بہت سی خیر کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم تھوڑ دلے ڈرتے رہتے ہیں، خوف اور غم کا شکار رہتے ہیں. اگر ہم سب بھی اپنے خوف اور غم کو دیکھیں کہ کس چیز کا ہے، تو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ ہونے کا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کسی بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اگر تم اللہ کے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تمہارا نہ ہو؟ تو بجائے خوف اور غم کرنے کے یہ دیکھو کہ تم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہو، تم اللہ کے کتنے وفادار، تم اللہ کے کتنے کیسے بندے ہو. یہاں پہ مجھے ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا آج اگر ہمیں کوئی چیز اگر ہمارا دل میں آتی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی اشارہ انسان کو آتا ہے یا ایسا خواب آتا ہے اچھا یا کچھ جو بھی چیز، تو ہم اتنی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا پتہ یہ اس وجہ سے آیا ہو یا یہ ڈریم ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے.
سو مینی کنفیوژنز ہو جاتی ہیں بیکاز ہم لوگ اس پہ اتنا گمان اچھا نہیں رکھتے نا ہم گمان. اور ان کا گمان، ان کا ایمان اور ان کی کلیئرٹی بہت زیادہ کلیئر ہے کہ یہ میرے اللہ نے یہ میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اب میں یہ کر دوں، اب اسے کرنا ہی کرنا اب میں نے کرنا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے، تو یعنی آئی مین دیر کلیئرٹی ماشاء اللہ. ہمیں تو واضح حکم ملتے ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ آگے ہوتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے. اور ان کو اگر اشارہ ہی خفیہ اشارہ ہے نا، وہی تو وہ اشارہ بھی ملتا تو وہ عمل کرنے کو تیار ہو جاتے. تو وہ کیسی ماں تھی جن کے شکم سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر پیدا کیا. ایسی مائیں ہوتی ہیں نا. مائک لیجیے. استاذ جی مجھے لگ رہا تھا کہ ہم سب کی زندگی میں یہ خفیہ اشارہ یا وحی یا اچھا خیال دل میں ڈالنے کی، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو گیا بس اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا. کتنی دفعہ ہم یہ ڈائلاگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، تو وہ پھر ٹیکنیکلی یہی بات ہوگی نا، اسی طرح کی بات. تو اس آیت میں جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ایک نمبر ایک یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعظیم کی ہے. اوحیتو کی بجائے اوحینا کہا ہے. پھر یہ کہ وہی الہام کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور خواب کی صورت میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلے نبی بننے سے پہلے خواب آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت اکرام کیا ہے، اس لیے ان کو اس کام کے لیے چنا. اور پھر یہ کہ جب کوئی چنا جاتا تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. ان کا امتحان بھی بڑا تھا، لہذا جزا بھی بڑی تھی. پھر یہ کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہوتا ہے. ہر ماں کے لیے اس کی اسٹرگل اور کوشش اس کو کرنی چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور اس بچے کو اس کا حق ملنا چاہیے. یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلتی کہ ایک ماں کے اوپر یا عورت کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، یہ واجب ہے. یعنی صرف مشورہ نہیں دیا جا رہا. پھر یہ کہ ام موسیٰ کا اللہ پر قوی ایمان اور اعتماد تھا کہ اس اشارے پر ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ ان کا بیٹا تھا. پھر یہ کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. کس طرح چھوٹے سے بچے کے اوپر اللہ کی رحمت تھی اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پار لگایا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ جب دشمن دیکھے تو چھپا لینا، کہا نہیں دریا میں ڈال دینا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ ہلاکت کا مقام ہے دریا. اچھے بڑے تیراک ڈوب جاتے ہیں تو ایک بچے کا تابوت تیرتا چلا جا رہا ہے، ڈوبتا نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، ورنہ کسی عام انسان کو دریا میں ڈال دیں تو پھر نتیجہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے مکروہات سے بچا لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سبب ہی بتایا جا رہا ہے کہ بچے کے بارے میں تمہیں ڈر ہے تو اب تم کیا سبب اختیار کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر صالحین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مان لیتے ہیں، اللہ کا ہر حکم پورا کرتے ہیں. ام موسیٰ ایک صالحہ عورت تھی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتی ہیں. پھر یہ کہ طبعی خوف ایمان کے منافی نہیں. پانی میں ڈالتے ہوئے کیفیت کیا ہوئی ہوگی ان کے دل کی، کیسا خوف آیا ہوگا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ وہ اس کی لہریں کہاں لے جائیں، کدھر چلا جائے. خود موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کو بھی وہ جب مدین کی طرف نکلے تو فخرج منہا خائفا اوجس فی نفسہ خیفہ. تو یہ خوف کا آنا کوئی بری بات نہیں، خوف آتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو یعنی مسلط نہ کرے اپنے اوپر. اسی طرح غمزدہ ہونے کی نفی کی گئی، کیونکہ غمزدہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں. اور غم میں مبتلا شخص کو خوشخبری بھی دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کو غم ہوگا تو ان کو ساتھ ہی خوشخبری دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اسے کیا کہتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، ابشر، خوشخبری پاؤ. سعد بن ابی وقاص نے جب کہا کہ مجھے اپنی موت نظر آ رہی ہے تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، شاید تمہیں زندہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو فائدہ دے گا اور کچھ کو آپ کے ذریعے نقصان دے گا. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر یہ کہ بڑی خوشخبری، بڑا مقام پانے کے لیے مشقت میں مبتلا کیا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں پہلے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. فرعون نے کیا چاہا کہ اپنی بادشاہت برقرار رکھے، لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو برباد کر دے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اسباب کو بھی آسان کر دیتا ہے. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا نا، حالانکہ پورا واقعہ اسباب کے تحت پیش آیا ہے. نہیں، سارے اسباب اختیار کیے گئے تھے نا. جی ہاں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس امتحان کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اسباب کے پردے میں ہوتا ہے. ہر وقت کوئی طلسمات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام بے بسی کی حالت میں دریا کی موجوں میں ڈالے گئے، لیکن محفوظ حالت میں ساحل پہ پہنچے. بادشاہ وقت نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے اسی بادشاہ کے ہاتھوں پرورش کروائی ان کی. وہ ایک معمولی خاندان میں پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو شاہی محل میں ٹھکانہ دیا اور اعلیٰ سطح پر ان کے لیے اس وقت کے علوم اور آداب سیکھنے کا موقع فراہم کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، اور کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک سکے. جی فرمائیے. جی ہاں بالکل، آگے دیجیے ان کو، لیجیے. سبحان اللہ. یہاں میں یہ سوچ رہی ہوں پچھلی آیت میں ہی ذکر تھا کہ فرعون کو بھی ایک ڈر تھا جس کے لیے اس نے اسباب اختیار کیا اپنے طرف سے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو موسیٰ ہیں انہوں نے بھی اسباب اختیار کیا. تو یعنی ہمیں اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت اور جو دین کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہو کہ ہم اسباب تو اپنی طرف سے اختیار کر رہے ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو. بالکل گڈ پوائنٹ. آسیہ کو دیجیے. استاد جی مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ جیسے اس کیس میں کہ فرعونی لوگ اگر لے جاتے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جو بچے کو لے جانے کا تھا، تو لازمی ہلاکت تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس میں پوٹینشیل تھا ہلاکت کا. یہ ان کا یقین تھا، ایمان تھا کہ انہوں نے ڈال دیا باسکٹ میں، پوٹینشیل تھا. لیکن یعنی اگر آپ کو صریحاً بھی نظر آ رہا ہو کہ دونوں جگہ ہلاکت ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہلاک ہونا بہتر ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کیسے بچا لیں، دیکھیں وہ کیا بالکل دکھایا اللہ تعالیٰ نے. فَالْتَقَطَهُ آلُ تلاوت. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تو آل فرعون نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا موجب ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، ان کے فالوورز خطا کار تھے. یعنی موسیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تو وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا. تو اس کے لوگوں نے دیکھا، جو گارڈز وغیرہ ہوں گے، تو وہ دریا سے نکال کر فرعون کے پاس لے آئے. فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو اپنے ہاں لے آئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ ہے وہ جو ان کی ہلاکت و تباہی کا باعث بنے گا. اور یہ سب کیوں ہوا؟
کیونکہ ان فرعون و ہامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے. تو اللہ کی نافرمانی کا وبال انسان پہ دنیا میں بھی آ جاتا ہے. فالتقطہ لقطہ لقطہ زمین سے کسی ایسی چیز کا اٹھانا جس کا مالک معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، خاص لفظ ہے، یعنی وہ قیمتی چیز جس کے مالک کی پہچان نہیں ہوتی. تو جو بچہ پانی سے ملا ان کو، نہ اس کے باپ کا پتا تھا نہ ماں کا پتا تھا. تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ اخذہ، کہا التقطہ فالتقطہ، کیونکہ وہ لقطہ کے حکم میں تھے. اور آل فرعون، آل فرعون، آل کا مطلب اہل، ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو اہل آل بن گیا. ٹھیک ہے، تو مصر کی آبادی جو تھی نا وہ نیل کے آس پاس ہی تھی، باقی ڈیزرٹ ہے ایجپٹ جو ہے. تو فرعون کے ڈر سے بچے کو دریا میں ڈالا گیا اور وہ فرعون ہی کے گھر پہنچ گیا، دشمن کے سامنے پہنچ گیا. اللہ کی قدرت. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو. لام یا عاقبت کا ہے یا لام علت ہے یا لام سیرورت ہے، بہرحال نتیجہ یہی نکلا. یعنی فرعون کے اسے اٹھانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے. یہ نتیجہ ہونا تھا. تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان پہنچنا تھا اور غم کا باعث بننا تھا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. ان یہ پہلی بات کی ایک طرح سے علت بیان ہو رہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے دشمن، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور باعث غم کیوں بننے والے تھے؟ کیونکہ وہ سب نافرمان لوگ تھے. انہوں نے ہزاروں بچوں کو ذبح کرا دیا تھا اور بنی اسرائیل پہ بے پناہ ظلم کیے تھے. خاطئین جو ہے نا، خاطئ کی جمع ہے، جو جان بوجھ کے گناہ کرے. خطا بھول کے خطا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے نا، بھول کے غلطی کر بیٹھنا. لیکن یہاں پر یعنی دونوں معنی اس میں آتے ہیں، خطیئہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے خطأن، ایک ہے خطیئتن. تو یہ خطیئتن ہے. وہ آتا ہے نا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو ناسیتن، کاذبتن، خاطئتن بھی آتا ہے. خطیئہ نہیں کہا گیا، خاطئہ وہاں کہا گیا. تو خاطئین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل ان کی بہت بڑی خطا تھی، بہت بڑی غلطی تھی جو جان بوجھ کے کر رہے تھے. کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو میں سے ایک بات تھی نا، یا تو یہ خبر سچی تھی تو بچوں کو قتل کرنے سے وہ ٹل نہیں سکتی تھی، یا یہ خبر سچی نہیں تھی تو بھی قتل کا تو جواز نہیں تھا. تو یہاں خطا ان کی کیا تھی کہ ایک بچے کے خطرے کی بنا پہ ہزاروں بچوں کا قتل کر دیا جانا، اور پھر یہ کہ جس کا سد باب وہ کر رہے تھے وہ تو ان کے گھر پہنچ گیا، جس سے بچنے کا سد باب وہ کر رہے تھے وہ بچہ ان کے گھر پہنچ گیا. اللہ کی تدبیر کو روکنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. قوم نوح کے بارے میں بھی آتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے. اور یہاں بھی یہی حال ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ انسان کے پیروکار، یعنی آل جو ہے پیروکاروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو گھر والے بھی انسان کے یا جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کے پیروکار ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے.
پھر اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. پھر یہ کہ اللہ فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے. وہ ایک پیغمبر کو پال رہا تھا، خود فاجر تھا. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کبھی بظاہر اپنے لیے خیر سمجھنے والی چیز میں بھی شر ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ہمیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر بھی ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی. عسیٰ ان تحبوا شیئا وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو ظالموں کا مددگار کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے. اس لیے فرعون کے ساتھ ساتھ حامان کا بھی ذکر آتا ہے. وجنودہما، وہ بھی ظالم، کیونکہ وہ سب ان کے مددگار تھے. تو ظالم کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جب وہ فرعونی پکڑ کے لے گئے تو حضرت آسیہ نے کہا کہ پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، تفصیل اس میں آئے گی. جی نیکسٹ ٹائم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور فرعون کی بیوی کہنے لگی یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل مت کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. یعنی جو فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں رحم ڈال دیا. وہ بولی کہ اس کو ہم قتل نہیں کرتے، اس کو زندہ رہنے دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور بچہ بھی اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ بچہ فرعون کی بیوی کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کیونکہ وہ ایسا ہی چاہتی تھی کہ وہ، لیکن فرعون نے جیسے کہ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ نہیں تمہارے لیے ہوگا میرے لیے نہیں، تو اس کا اپنا ہی بول اس کے سامنے آ گیا. وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کہنے لگی قرۃ عین لی ولک. اور ان کی بات کتنی سچی ہوئی. دنیا میں بھی وہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، ان کے لیے ایمان لانے کا باعث بنا، اور پھر جنت میں اللہ کے قریب گھر ملنے کا سبب بنا. تو انسان کسی بھی چیز کو دیکھے، اچھی بات منہ سے نکالے، یہ پکا کر لیں اپنے اوپر، منفی باتیں منہ سے نہ نکالیں. انسان کا اپنا منہ سے نکالا سامنے آ جاتا ہے. جیسے وہ ایک بوڑھے نے کہا تھا نا کہ بخار تو مجھے مار ہی ڈالے گا، تو پھر اسی میں مر گیا. جی جی کیا حقیقت بنی؟ جی ہاں. تو بہرحال یہ ایک اچھی رحم دل نیک خاتون تھی حضرت آسیہ، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی، ان کی رسالت کی تصدیق کی، جن کا ذکر سورۃ تحریم میں بھی آتا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ مسز کہنا کسی کو غلط نہیں ہے، کیونکہ یہاں امرا اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، فرعون کی بیوی. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ ایشو کھڑا کیا ہوا ہے کہ والد کے نام سے ہی لازم پکارے. وہ یہ ہے کہ بچوں کو والد کے نام سے لازم پکارے. عورت کے ساتھ اگر شوہر کا نام لگ جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی ہے تو کچھ جرم کی بات نہیں ہے. تو یہ کامل خواتین میں سے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ با کمال ہوئی، یعنی بنی اسرائیل میں سے. اپنی امت میں سے تو حضرت خدیجہ بھی تھی، حضرت فاطمہ بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی. ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ لکیریں کیسی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
تو آپ نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہوں گی. ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا, لکیریں کھینچ کے. خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ رضی اللہ عنہا, مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سردار یہ 3 عورتیں ہیں, فاطمہ, خدیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ. حضرت عائشہ کا ذکر ایک اور جگہ پر آتا ہے, کہا قرۃ عین, آنکھوں کا سبب, آنکھوں کی ٹھنڈک, سرور کا سبب. قر کہتے ہیں نا ٹھنڈک کو, برد کو, کمفرٹ کے معنوں میں ہے. اور یہ جملہ فرعون کو دھیما کرنے کے لیے, اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے بولا تھا. اور کہتے ہیں کہ بکس پہلے حضرت آسیہ نے کھولا اور وہ بچے کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آپ کا مددگار بنا دیا. لا تقتلوہ, اسے قتل نہ کرنا. فرعون کی بیوی نے کہا, حضرت آسیہ نے کہا, کیونکہ انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا, کیونکہ ان کی مجلس میں اہل شر بھی موجود تھے جو مشورہ دے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہی ہو, تو اس کو قتل کر دو. وہ کہتی نہیں, عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے ہمیں یہ فائدہ دے, ہمارا مددگار بنے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں, کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی. اور اگر ایسا ہی تھا کہ اپنی اولاد نہیں تھی, تو آپ سوچئے انسان بھی کتنا احمق ہے, جاہل ہے, کہ جو اپنا بچہ پیدا نہیں کر سکا وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. رب خالق ہوتا ہے نا, یعنی دوسروں کا رب بنا پھرتا ہے اور خود اولاد سے محروم ہے. اسی طرح بہت سے جو بزرگ حضرات ہیں جن کی قبروں پہ لوگ جا کے اولاد مانگتے ہیں, وہ خود بے اولاد تھے. علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی اور لوگ وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اولاد کی دعائیں کرتے ہیں. عقل پہ پردہ پڑا ہوا لوگوں کے. تو بہرحال فرعون کی بیوی کو اچھی سوچ کا فائدہ ملا, ان کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا, ان کو تو اس بچے سے بہت شدید محبت ہو گئی. اور پھر یہ کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا ان کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا اور وہ فوراً ایمان لے آئی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ انجام سے بے خبر تھے, انہیں نہیں پتا تھا وہ کس خطا کا ارتکاب کر رہے ہیں, کیا غلطی کر رہے ہیں. وہ بچہ ان کے گھر میں رہتا, اسی میں پرورش پائی اس نے, وہیں کھاتا پیتا اور ان کی ساری فیسلٹیز کو استعمال کرتا, لیکن وہی ان کے لیے ہم و غم کا ذریعہ بنا, ان کے زوال کا سبب بنا. تو اس آیت سے فرعون کی بیوی کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا مشورہ دیا کہ لا تقتلوہ, قتل نہ کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے اندر بھی اللہ نے کچھ پاور رکھی ہے, وہ شوہر سے کچھ چیزیں منوا سکتی ہے, اچھے کام کروا سکتی ہے, اچھے مشورے دے سکتی ہے. اور یہ ان کی فراست تھی, بصیرت تھی, کہ ان کو یہ امید تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کو فائدہ پہنچے گا, اور وہ پہنچا. پھر یہ بات پتہ چلتی کہ آزمائش بندے کی زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرۃ عین لی ولک, اچھی بات کی, اچھا نتیجہ ملا. تو زبان سے اچھی بات نکالنا ان کے لیے خیر کا باعث بنا, اور اچھے الفاظ دوسروں کو برے کام سے روکنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں کرنا نہیں آتا, تو بعض اوقات اچھے الفاظ آپ زبان سے نکالتے, دوسرے بڑی بڑی برائیوں سے رک جاتے ہیں. لیکن اچھی بات کو اگر غلط الفاظ میں کہا جائے تو وہی الٹ پڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو نیکی کروا لے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, جی
حضرت آسیہ جو تھی بہت اسٹرانگ عورت ہیں ایک طرح سے، اور بہت سمجھدار ہیں، اور یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا ہمارے گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہے، ہم تو بڑی کمزور ہیں، ہم تو عورتیں کچھ کر نہیں سکتی، انتہائی غلط ہے. انہوں نے فرعون کی کمپنی میں وہ سب کچھ کر لیا جو انہیں کرنا تھا. ارادہ ہونا چاہیے. میں استاذہ جی یہ بات کرتی ہوں کہ فرعون جیسے شوہر سے بات بنوانی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہسبینڈ نہیں مانتے، کیسے پڑھنے کے لیے آئیں، کیا کریں. اور فرعون جیسا شوہر بھی تو کم ہی ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن ہم عام کچھ عادتیں ایسی اگر شوہر میں دیکھ لیں تو وہ اس کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. بالکل، یعنی عورت اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی. یہ کہہ کہ ہم کمزور ہیں، ہم ماتحت ہیں، ہماری کوئی سے نہیں ہے، یہ سب ایکسکیوزز ہیں. آپ سوچئے کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی نیت اور ارادہ اچھا ہے تو اللہ آپ سے بہت کچھ کروا لے گا. کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ کل یہ کنٹینیو ہوگا کہ پھر ام موسیٰ کا حال کیا ہوا اس کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.